اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو وحی تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے اس پر عمل کرو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی کارساز کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ دیتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یہ تمہارے منع کی باتیں ہیں، مگر اللہ حق فرماتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو تم سے پھول چوک سے ہو جائے، مگر جو دل سے ارادہ کرے اس میں گناہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں وراثت میں اللہ کے حکم کے مطابق۔ مگر تم اپنے دوستوں سے نیکی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ بات کتاب الہی میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے، اور نوح، ابراہیم، موسی اور عیسی بن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب تم پر لشکر چڑھائے تھے تو ہم نے ان پر تیز ہوا اور ایسے لشکر بھیجے جو تم نے نہیں دیکھے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ تم پر اوپر اور نیچے سے چڑھ آئے اور آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلق تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت ہلا ڈالے گئے۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکے کے سوا کچھ نہیں وعدہ کیا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں، واپس چلے جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگنے لگا، کہتا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر شہر کے اطراف سے دشمن ان پر حملہ کرتے اور ان سے فتنہ برپا کرنے کو کہتے تو وہ فوراً مان لیتے اور زیادہ دیر نہ ٹھہرتے، حالانکہ وہ پہلے اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پوچھا جائے گا۔ کہہ دو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تم تھوڑے دن ہی مزے لوگے۔ کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تم پر رحم کرنا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ مددگار۔ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں۔ وہ تم پر بخیل ہیں، جب خوف آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں ایسے پھر رہی ہوتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ تمہارے سامنے تیز زبانیں چلاتے ہیں، مال میں بخل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ احزاب کے لشکر ابھی گئے نہیں، اور اگر وہ پھر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ وہ دیہات میں جا رہے ہیں اور تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو بھی بہت تھوڑا لڑتے۔